أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن يرغب عن، اور کون ہے جو بے رغبتی کرے، ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، سوائے من سفہ نفسہ، سفائی اس کے جس نے بے وقوف بنا لیا نفسہ، اپنے ہی آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے چن لیا اسے، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ہے، ضرور صالحین میں سے ہے۔ اذ قال، جب کہا، لہو، اس کو، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، قال، اس نے کہا، اسلمت، میں فرما بردار ہوا، لرب العالمین، جہانوں کے پروردگار کے لیے، ووصى، اور وصیت کی، بہ، اسی بات کی، ابراہیم نے، بنی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، یا بنیا، اے میرے بچو، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، اس دین کو، فلا تموتن، پس نہیں تمہیں موت آئے، الا، مگر یہ کہ، وانتم مسلمون، تم فرما بردار ہو، ام کنتم، یا تھے تم، شہداء، گواہ، حاضر، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی موت
یعقوب علیہ السلام کو، اذ قال جب کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے ہی معبود کی، و الہ آبائک اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم کے معبود کی، و اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی علیہم السلام، الہا واحدا الہا واحدا ایک ہی سچا معبود، ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امت یہ جماعت، قد خلت تحقیق گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان الفاظ کے معنی ہیں۔ اب ہم اس کی اللہ کی توفیق سے کچھ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اور کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن راغب فی کا معنی رغبت کرنا، راغب ہونا، اور راغب عن کا معنی بے رغبتی، یہ حرف جر کی وجہ سے معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے، راغب فی اور راغب عن۔ اس لیے اس کا ترجمہ وَمَن يَرْغَبُ عَن کون ہے جو بے رغبتی کرتا ہے، ملت ابراہیم کی ملت سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ سوائے اس کے جس نے بے وقوف بنا لیا اپنے ہی آپ کو، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرتا ہے وہ جاہل ہے، اور وہ اپنے آپ کے بارے میں بھی نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت توحید ہے، حنیفاً ما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو جو شرک کرتا ہے وہ ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کرتا ہے، اور وہ احمق اور بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اور اس کی تفسیر آگے آئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے چن لیا، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اللہ نے اسے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، توحید کی اشاعت کے لیے چن لیا، اس کو پیغمبر بنایا۔ اصطفینا پیغمبر اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، اصطفیناہ ہم نے اس کو منتخب کیا، ہم نے اس کو اختیار کیا، ہم نے اس کو چن لیا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اور اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا بھی اچھی دی، آتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا اس کو اچھی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے۔ تو دنیا اچھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے کہ وہ ساری زندگی جو دنیا کی تھی وہ اللہ کی فرما برداری میں تھی۔ تو جس شخص کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں ہو، جس بات سے اللہ نے روکا اس سے رک جائے، جس کا حکم دیا وہ بجا لائے، اس شخص کی زندگی اچھی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور پھر اس کا انجام بھی اچھا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین کے ساتھ ہوگا، صالحین میں سے ہوگا، یعنی جو صالحین کا انجام ہے وہ جنت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے جو صالحین ہیں ان میں وہ آخرت میں ہوگا، گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور اللہ کا یہ فیصلہ آ گیا۔ اب اس سنت سے، اس طریقے سے، اس ملت سے جو بے رغبتی کرتا ہے اس سے بڑا بیوقوف اور احمق کوئی نہیں، اس لیے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب اس کے بعد اگلی آیت، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اب اس کی ملت کیا تھی کہ اللہ نے جب ان سے کہا فرما بردار ہو جاؤ، اسلم، اور یہاں پہ اسلام کا معنی سمجھنا قرآن کی اس روشنی میں کہ مسلمان ہونا کیا ہے، جو انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں، مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور دعا مانگی تھی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اللہ میری اولاد میں بھی ایسی جماعت ہو جو تیری فرما بردار ہو۔ تو یہ سارے معنی اسلام کے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا اسلام لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہوا رب العالمین کا۔ تو یہ اسلام ہے، دین اسلام کا معنی سپردگی، سپردگی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی جو اللہ حکم دے گا وہ کرنا، اپنی مرضی نہیں کرنا، جس بات سے اللہ روکے گا اس سے رکنا، اس میں اپنی خواہش کا دخل نہیں، یہ فرما برداری ہے۔ تو یہ دین کہا اللہ تعالیٰ نے فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار، اور پھر ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور قرآن نے بیان کی ہے، اس میں ہر لمحے اللہ کی فرما برداری ہے اور خواہشات کی قربانی ہے۔ اپنا وطن کس کو عزیز نہیں ہوتا؟ اللہ نے کہا اپنا وطن چھوڑ دو، ہجرت کرو، یہاں سے چھوڑ دیا۔ بیٹا کس کو عزیز نہیں ہوتا؟ اپنی خواہش، اور وہ بھی جو بڑھاپے میں ملا ہو، کتنی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ، ساری زندگی بے اولاد رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، بڑھاپے میں اولاد ملی، اور اس وقت ملی کہ جب بیوی کو بھی جب یہ خوشخبری سنی تو کہنے لگی ہاں میں تو بوڑھی ہوں، ہاں فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور پھر کہنے لگی کہ میں بچہ پیدا کروں گی، میں تو بوڑھی ہوں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا اور پھر اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ امتحان تھا کہ اس نے کہا ہے نا اسلم، میں فرما بردار ہوں، تو کس حد تک فرما بردار ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، چھری تیز کر لی اور چھری پھیر بھی دی، اور اللہ نے وہ چھری
پھیری اللہ نے پھیری دمبے کے اوپر، جس کی سنت ابراہیمی انشاءاللہ ہم قربانی کی عید میں کریں گے اور کرتے ہیں۔ تو یہ امتحانات یہ رب العالمین کی فرما برداری کے خواہش انسان کی برعکس ہوتی ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، انسان اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو یہ ساری زندگی کا امتحان ہے۔ اسلمت لرب العالمین، اور اسی اسلام کی وصیت کی، ووصّى بها، اگلی آیت، اسی اسلام کی وصیت کی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، یعنی جو انہوں نے کہا تھا نا اسلمت لرب العالمین، اسی بات کی وصیت انہوں نے کہا اپنے بچوں کو کی، حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو، اور اسی بات کی وصیت یعقوب نے کی اپنے بیٹوں کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت یوسف اور اس کے بھائی، اور وصیت یہی کی کہ اے میرے بیٹو اللہ کے فرما بردار رہنا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ وصیت ہے ان کی کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، دین اسلام کو چنا ہے۔ الدین یہاں سے معنی الاسلام، اور تمام انبیاء کا دین اسلام ہے۔ اور ساتھ میں وصیت کیا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، وانتم مسلمون۔ اور اسی بات کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ وہی وصیت ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یہی وہ حکم ہے جو اللہ ایمان والوں کو بلا کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور انسان کی موت اس بات پر آتی ہے جس پر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ موت کے وقت فرما بردار ہونا یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کی زندگی اسلام پر ہو، اور معاملات جتنے بھی ہیں انسان کے، الامور بخواتمہا، ان کا نتیجہ جو ہے وہ خاتمے پر ہے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، ہمیں موت آئے تو ہم مسلمان ہوں، ہماری زبان پر آخر وقت میں اللہ تیری توحید کا کلمہ ہو۔ تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ساری زندگی فرما برداری میں گزری ہو، اس لیے کسی ایک لمحے بھی غفلت میں نہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں موت کا کس وقت آ جائے۔ اس لیے فرمایا، وصیت کی پیغمبروں نے اپنی اولاد کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اگلی آیت، ام کنتم شہداء، کیا تم تھے اس وقت گواہ، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، اب اسی کی تفسیر ہے یہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو بیٹوں نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا، قالوا نعبد الہک، ہم تیرے ہی معبود کی عبادت کریں گے، جس کی آپ عبادت کرتے تھے ہم اسی کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، جس کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کرتے تھے۔ الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی فرما برداری ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ عبادت جو ہے وہ فرما برداری ہے،
اللہ کے حکم کو ماننا عبادت ہے، انسان کی ساری زندگی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمارا کوئی لمحہ زندگی کا اللہ کی عبادت سے باہر نہیں ہوتا۔ ہر وقت ہم کچھ کما رہے ہیں، وہ کمائی ہمارے یا دائیں پلڑے میں ہے یا بائیں پلڑے میں ہے۔ اگر تو دائیں پلڑے میں ہے وہ نیکی ہے تو وہ عبادت ہے، اگر بائیں پلڑے میں ہے تو وہ فرما برداری نہیں، نافرمانی ہے۔ یا ہم ایک لمحے میں فرما بردار ہیں یا ہم نافرمان ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وعدہ بچوں نے یہ کیا وصیت پر کہ ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، ہم نافرمانی کرنے والے نہیں۔ اور اس کے بعد آخری آیت آج کی، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اور یہ ہمارا رویہ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہی اپنانا ہے، کہ وہ لوگ گزر چکے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے، ان کی ذریت ساری کی ساری قد خلت، ماضی میں جا چکے۔ لہا ما کسبت، تو جو انہوں نے کمایا وہ ان کی کمائی ہے، وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام وہ آئے گا جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اس لیے تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں ہو۔ تو اس میں ان سب لوگوں کے لیے وارننگ ہے، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ جنہوں نے حضرت نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اور وہ بھی لوگ جو اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ یہودی یہی کہتے تھے نا، ہم تو ان کی اولاد ہیں، ابراہیم یہودی تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہم تو آگ میں نہیں جائیں گے، ہمارے اعمال جیسے مرضی ہوں۔ تو آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم تو آل نبی ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم ہاشمی و قریشی ہیں، ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو یہودیوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ جو لوگ تھے انہوں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ساتھ لے گئے، تمہارے کام وہ آئے گا جو تم کرو گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے کے ان باتوں سے اپنے ضمیر کو مطمئن اور خاموش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اور اس کی نسبت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اور آج اسی بات پہ کتنی بحثیں ہوتی ہیں، لو جی ان کی نسبت دیکھیں کہاں ہے جی، ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ تو نسبت کے حوالے سے کوئی نسبت کوئی کام نہیں آنے والی، کوئی نسبت کام نہیں آنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کمائی کی ہے نا وہ کام آنے والی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بتایا ہے نسبتوں کے حالات کیا ہوئے۔ حضرت نوح کا بیٹا نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ کام آئی۔ حضرت لوط کی بیوی نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نسبت کام آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نسبت کام آئی۔ تو اسی طرح یہودیوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ وہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ ان کی نسبت ان کے کام آئے گی۔ اسی طرح آج جو مسلمانوں میں لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں، کئیوں کا جھوٹا دعویٰ ہے، سچا بھی ہو لیکن وہ نسبت کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من بطع به عمله لم یسرع به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے لے کر نہیں جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔